حماد احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا عنوان بیان کریں۔ حماد احمد وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جس نے ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنیوں پر لا کھڑا کر دیا۔ سامعین اکرام، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تکریم اور توقیر ہر مسلمان کے لیے سرمایہ نجات ہے، اور اس پر ہر مسلمان اور اس کے بغیر دنیا میں کوئی مسلمان بھی ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور دین اسلام کو یہی چیز اہل اسلام کو دیگر مذہبی روایات سے ممتاز کرتی ہے۔ سامعین اکرام، دین اسلام میں عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بجا لانے والوں کی تحسین کی گئی ہے، اور انہیں اجر عظیم اور بخشش کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ سامعین اکرام، اور اسی کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تفریق سے غفلت برتنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور دردناک عذاب کا انجام بھی سنایا گیا ہے۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں اور گستاخی کرنے والوں کے لیے سخت احکامات نازل کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں محبت مصطفیٰ اور عدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، اور اس شعر کا منظر پیش کرتی ہے: حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں محمد کے نام پر مردان عرب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، مالک کائنات قرآن مجید میں جا بجا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے احکام نازل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر مالک کائنات کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ سامعین اکرام، اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ لہب بن ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، شام کی طرف ایک سفر میں ایک شیر آیا، اور لوگوں کے جمع غفیر میں سے اس بدبخت کو کھینچ کر لے کر چلا گیا۔ سامعین اکرام، اور اسی طرح ابو لہب اور اس کی بیوی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں سورۃ اللہب مکمل نازل کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔